آپ کو علم نہیں ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے میرے پیچھے دنیا کی ایک ایسی مخلوق لگی ہوئی ہے جن کی پیدائش جو ہے وہ محلے والوں کی مکمل اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ تخمل خبائث جو ہیں یہ یہی کام 1.5 سال سے کر رہے ہیں. تو ایسے کتے کے بچوں کو جو ہے ان پہ لعنت دی جائے. کل آپ نے ایک ٹویٹ کیا اور آپ نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب کو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، معاملات کو سلجھانے چاہیے، معاملات کو مزید جو ہے وہ الجھانا نہیں چاہیے. معاملات تو میرے خیال میں اب اتنے الجھ گئے ہیں، وہ گارا بن جاتا ہے نا، اس میں پاؤں جو ہیں وہ گھٹنوں تک دنس چکے ہیں طرفین کے. یہ وقت میرے خیال میں کسی کو احساس ہونا چاہیے بردباری دکھانے کا ہے، اسٹیٹمنٹ شپ دکھانے کا ہے. وفاقی وزراء نے غلط کام کیا جو بیان نہ دیے ان کے خلاف. چلیں سمجھ لیں کہ عسکری ادارے کے ترجمان نے بھی صحیح نہیں کیا، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ جواب کچھ اس طرح سے آتا کہ جس میں یہ کہتے کہ جناب میں ریاست کے ادارے، ریاست وفاقی حکومت، ان کے وزراء، ان تمام کی اس زبان اور ان کے الزامات کے جواب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو شاد رکھے. خان صاحب جب ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی. تو اس کے بعد جو ہے 9 فروری وہ دن تھا جس دن PTI نے نکلنا تھا، اور یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ نکلنا ہے پورے قوم نے. لیکن ایک مکروہ شخصیت کی وجہ سے، کبھی نام بتاؤں گا، PTI وہ احتجاج نہ کر سکی. سر اشارہ تو دے دیں اس شخصیت بس وہ ایک مکروہ شخصیت ہیں. اب سنیں، جس دن یہ احتجاج کرنا تھا نا، آج تک سر پیٹ رہے ہیں. اس دن آپ نے احتجاج نہیں کیا، پورا پاکستان آپ کے ساتھ نکلتا. آپ کے پاس کنوینس تھے، لوگ چارج تھے، آپ کا مینڈیٹ تازہ اسی دن چوری ہوا تھا. آپ اس دن نہیں نکل سکے، آپ نے لوگوں کو نکالا ہی نہیں. آپ نے لوگوں کو نکالا ہی نہیں، نکالنے کی کال ہی نہیں کی. تو اس کے بعد جناب احتجاجوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جو ہم نومبر. بالکل. اس دوران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات میں نے ویسی ہی ایک بات کہی. میں نے کہا خان صاحب اگر آپ کی طرف سے یہ ایک بیان چلا جائے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے مینڈیٹ کی چوری ہو، بس میں نے کہا آپ ایک آئی خان بن چکے ہیں. آپ کو اپنی اکثریت دکھانے کے لیے جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات ہی کافی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ صرف ایک فکرہ کہہ دیں کہ جو کچھ جتنا کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سب کچھ ملک کے مفاد میں نے معاف کر دیا، میں بھول گیا ہوں. ملکی مفاد میں، ملک کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں. تو میں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور یہ جو مخالفین ہیں ان کو بھی احساس ہوتا، شرم آتی کہ یہ وہ شخص ہیں. اور یہ بات سن کے میری جو ہے نا مجھ پہ تنقید شروع ہونے لگی. PTI کے اندر سے نہیں، ادھر ہی اسی وقت جیل میں جب ہم بیٹھے تھے، جو خان صاحب کے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے. ہاں، تو تنقید کے وقت ہی ہمارا شور شرابہ بلکہ تنقید ہو گئی 1-2 اکابرین کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف یہ جو ٹویٹ میں نے کیا ہے یہ سوچ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت آپ سے چھین گئی، تو آپ یہ بتائیں آپ کے پاس پولیٹیکل بیس کدھر رہے گا؟ آپ یہ چاہتے ہیں نا. دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب کا سب سے پہلی کامیابی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حکومت بچائیں. آپ نے حکومت گرانی ہے، آپ نے ایمرجنسی کی ڈکلیریشن کرا دی ہے، وہ تو اب 2/3 اکثریت جن کے پاس ایوان میں آ گئی ہے، وہ تو یہاں سے ایک ریزولوشن پاس کریں گے اور حکومت چلائیں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ان شہداء کا ہوگا جن کے گھروں میں جو ہے سابق وزیر اعلیٰ آج بھی 50,000 روپے پہنچاتا تھا.
نقصان پی ٹی آئی کے ان ورکر کو ہوگا. آپ کو پتہ ہے 9 مئی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی ورکر کے خلاف ملک بھر میں 40,000 سے زیادہ ایف آئی آرز ہو چکے ہیں. 40,000 ایف آئی آرز کے مقدمے ابھی تک ختم نہیں ہیں. ہم سب لوگ ان مقدموں میں ملزم ہیں، کوئی قیدی ہے، تو لہٰذا یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں آج خیبر پختونخوا میں، ان کو پناہ ملی ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ اور پھر آپ کے پاس لاجسٹک ہوتی تھی، آپ کے پاس آپ اپنے وسائل کا بھی استعمال کرتے تھے. وکلاء کی فیسیں بھی وزیر اعلیٰ ادا کرتا تھا، یہ مچل کے بھی جمع کرتا تھا. وہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے نا. حتیٰ کہ میں ایک بات ببانگ دہل کہتا ہوں، خان کا کوئی رشتہ دار کہہ دے، پارٹی کا کوئی ایک افسر یہ کہہ دے، آج میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء کی فیسیں ہیں وہ کسی ایک آدمی آ کے سامنے آ کے کہہ دے کہ ہم نے ادا کی ہے. یہ ساری فیسیں علی امین گنڈپور ادا کرتے تھے. سر انہوں نے ذاتی جیب سے کی ہیں یا خزانے سے؟ کون سے خزانے سے؟ حکومت کے خزانے سے، صوبائی حکومت کے؟ نہیں، صوبائی حکومت کا خزانے کے لیے فیسیں کے لیے تو کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی مد نہیں ہے، کوئی ہیڈ نہیں ہے. یہ سارے پیسے اور یہ جلسے جلوس، یہ اب دیکھتے ہیں نا. دیکھیں آپ یہ ساری چیزیں لوز کریں گے، آپ کے پاس وسائل نہیں رہیں گے، آپ کے پاس لاجسٹک نہیں ہوگا، آپ کو بیس نہیں ہوگی آپ کے پاس میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس جو سیاسی دائرہ ہے جو تھوڑا بہت آپ کہیں سے اس سے بھی آپ نکل جائیں گے. سر مشورہ کیا دیں گے؟ دیکھیے میں تو کیسے کل ان بھی چیزوں سے نکل سکتے ہیں؟ کیوں لوگ نہیں اگر یہ غلط کر رہے ہیں، اشتہار دلا رہے ہیں، وہ آپ کو ملنے نہیں دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری شرط ہے کہ میں ملوں گا اور خان کے ساتھ تو تبھی حکومت بناؤں گا. جب آپ حکومت نہیں بنائیں گے، یعنی کابینہ نہیں بنائیں گے. مصطفیٰ امپیکس کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وزیر اعظم نام کی کوئی چیز حکومت نہیں ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے حکومت سے مراد ہے وفاقی کابینہ، اور یہی اصول کا اطلاق ہوتا ہے، صوبائی حکومت ہوتے ہیں. تو لہذا وزیر اعلیٰ اپنے کہیں تو حکومت نہیں ہے جب تک کابینہ نہ ہو. آپ 4-5 لوگوں کی کابینہ تو بنا دینا، جو ان لوگوں کی جو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی شخص سے یا کسی بھی تنازع سے پاک ہے، تاکہ آپ یہ کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کو میٹ کر سکیں. آرٹیکل 234 یہی تو کہتا ہے کہ جہاں کنسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوگا، اب صوبے میں حکومت نہ ہو، انتظامی معاملات کون چلائے گا؟ کوئی سیکٹری کوئی آرڈر نہیں کر سکتا، کوئی فنڈ ایلوکیشن نہیں ہو سکتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. ہر فیصلے پہ کابینہ نے مہر لگا لی ہے. تو لہذا عملی طور پہ کہ خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے، میرا مشورہ ہے، گور صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایک مختصر ہی کابینہ بنائیں گے، کیونکہ آئین کا یہ آئینی ذمہ داری ہے، اس کو پوری کرنی ہے. اور اگر نہیں کریں گے، 13 دن ہو گئے ہیں حلف لیے ہوئے، اور 10 دن تک تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ چلے جی مشاورت کرنی ہے، یہ وہ ہے. آپ ایک شارٹ سی کابینہ بنا دیں تاکہ کم از کم حکومت کو کیوں موقع ملے کہ وہ آرٹیکل 234 لگا دیں، اور جس کے تحت ایمرجنسی پر کلیم کر کے صوبے میں حکومت کو چلتا کرتے، اور